بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے غزوہ حمراء الاسد۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت اور معمول کے مطابق ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ تو گزشتہ سبق کا ہمارا عنوان تھا غزوہ احد، چند اہم نکات اور اسباق۔ اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ احد کے اندر مسلمانوں کی آزمائش ہوئی، کچھ ہزیمت ہوئی اور ایک ابتلاء اور آزمائش کا سا معاملہ آیا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس آزمائش کے اندر کیا کیا حکمتیں پنہاں تھیں۔ پھر ہم نے ایک تجزیاتی سا مطالعہ کیا کہ غزوہ احد کا فاتح کون تھا، کیا مسلمان غزوہ احد میں شکست خوردہ ہو گئے تھے یا کوئی اور اس حوالے سے بات تھی، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ پھر ہم نے ایک اصولی بات کی کہ یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی اور اس تنبیہ کی کیا وجوہات تھی یہ پڑھی۔ پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کا جو نقصان ہوا تھا، ایک ظاہری پسپائی جو ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی، اس سے حاصل ہونے والے اسباق کیا تھے اور کچھ نتائج وغیرہ پر ہم نے بات کی۔ یوں ہمارا جو گزشتہ سبق تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے غزوہ حمراء الاسد۔ معاملہ یہ ہے کہ غزوہ حمراء الاسد در حقیقت غزوہ احد کے دوسرے دن کی کاروائی ہے۔ غزوہ احد سے فارغ ہو کر مسلمان مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ یہ سن 3 ہجری 18 شوال کا تاریخ بنتی ہے اور ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات تھی۔ جیسے ہی مسلمان مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت فراست سے ایک بات کا اندازہ لگایا، ایک دور اندیشی کا معاملہ کیا، اور وہ اندازہ یہ تھا کہ ایک جنگی تجربہ ہے کہ کفار یہ نہ سوچے کہ ہم آگے تک پہنچ گئے تھے، اب ہم نے مسلمانوں کا کلیہ تباہی کیوں نہ کی، پورے مدینے پر حملہ کیوں نہ کیا۔ یوں اپنی فراست مومنانہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو سمجھا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ ہمیں دوبارہ جنگ کے لیے جانا ہوگا، اور یہ جو جنگ کہلاتی ہے یہ غزوہ حمراء الاسد کہلاتی ہے۔ یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان جنگ فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ نکلنے کی آج کچھ شرائط ہیں۔ غزوہ احد کے حوالے سے آپ حضرات کو یقیناً یاد ہوگا کہ منافقین 1/3 فوج کو لے کر علیحدہ ہو گئے تھے۔ 1/3 جو منافقین تھے وہ غزوہ احد میں راستے سے ہی واپس آ گئے تھے، لہذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی کہ ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے جو غزوہ احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی شخص ہمارے ساتھ ہونے کی سوچے بھی نہ۔ تو اس طور پر مسلمان نکلے، جبکہ مسلمان صحابہ کرام کی حالت بڑی عجیب تھی اور وہ کچھ یوں تھی کہ ابھی ایک بہت اعصاب شکن جنگ سے یہ واپس آ رہے تھے، جس میں مسلمانوں کو بہت نقصان بھی پہنچا تھا، بہت زیادہ زخمی بھی تھے، بلکہ بہت زخموں سے یہ چور چور تھے۔ ہر صحابی کو بہت زیادہ زخم لگے ہی لگے تھے اس غزوہ احد کے اندر۔ اس موقع پر اعلان جنگ ہوا اور صحابہ کرام مکمل طور پر اس معرکے سے، سابقہ غزوے سے تھکے ہوئے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ ہمیں جنگ پر نکلنا ہے تو وہ بہرحال تیار ہو گئے۔ ان کی اسی ادا کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعریف کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا، حالانکہ اس وقت ان کو درد، تکلیف اور یہ چوٹ وغیرہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے درد، تکلیف، پریشانی کو، ظاہری زخموں کو، چوٹوں کو کوئی خاطر میں نہیں لائی یہ لوگ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دیتے ہوئے جلدی جلدی اپنے زخموں پر پٹی باندھی، دوا دارو کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل چکے۔ اور یہ اتباع رسول کا ایک بہت عظیم ان کا مظہر تھا حضرات صحابہ کرام کا۔ دوسری طرف چونکہ یہ تو ابھی جنگ سے واپس آئے تھے، لہذا جو جنگ کا جھنڈا تھا، جو علم تھا، وہ بھی ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا، اسی حالت میں باندھا ہوا تھا جیسے جنگوں میں باندھا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور یہ علم برداری کے فرائض غزوہ حمراء الاسد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ پھر ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ مدینہ کے والی تم ہو، نمازیں وغیرہ بھی تم پڑھانا اور میری غیر موجودگی میں معاملات وغیرہ کو بھی دیکھنا۔ اس ساری کی ساری ترتیب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل چکے۔ دوسری طرف کفار جب واپس پلٹ رہے تھے، مدینہ سے نکل چکے تھے، مکہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو یہ سوچ آئی کہ اب ہم مدینہ سے مکہ پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کر ہم کس منہ سے لوگوں سے ملاقات کریں گے، کون ہمیں فاتح سمجھے گا کہ ہاں تم جنگ جیت کر آئے ہو، جنگ میں ہم نے آخر نمایاں کام کیا ہی کیا ہے، نہ اصل جو ایجنڈا تھا مدینہ پر حملہ کیا، نہ ان کے کوئی بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کو ہم نے شہید کیا، اس کے بعد واپس آ گئے۔ اتنے بڑے لوگوں میں سے کن کن کو ہم نے قتل کیا، تو یہ بھی کوئی اتنے لوگ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لہذا اس ساری کی ساری سوچ کا انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اب ہمیں ایک دفعہ پھر اقدام کرنا چاہیے، واپس مدینہ کی طرف جانا چاہیے اور ان پر ایک فیصلہ کن جنگ کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی کفار کو یا قریش کو فتح ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف حضرات مسلمان مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے اور مدینہ سے نکل کر قریباً 8 میل کی مسافت طے بھی کر چکے تھے، گویا قریش کا اور کفار کے لشکر کے تعاقب میں جا رہے تھے، اور چلتے 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 یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں وادی حمراء الاسد تک جا پہنچے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور حکم دیا کہ 500 الاؤ روشن کیے جائیں، یعنی ایک روشنی جلائی جائے، جیسے سردی میں آگ وغیرہ جلاتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے، ہاتھ وغیرہ تاپنے کے لیے، تو اس طور پر 500 الاؤ روشن کیے جائے تاکہ کفار ہماری حالت دیکھ لیں اور ہماری تعداد کی کثرت سے مرعوب ہو کر واپس بھاگ جائیں۔ تو یہ تدبیر بھی بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی، اور اس طور پر کفار اگر آنے کا اقدام کر بھی رہے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی اس تعداد سے ڈر کر اپنا آگے ہی سفر جاری رکھا۔ یقیناً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دور اندیشی اور فراست مومنانہ تھی، اور پھر واقع میں ہوا بھی ایسا ہی کہ جو حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخمینہ اور اندازہ لگائے تھے وہ حقیقی طور پر موجود تھے۔ یہاں پر کفار، جیسے میں نے ابھی عرض کی، کہ یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہمیں کون آگے جا کے فاتح سمجھے گا، لہذا واپس چلنا چاہیے، مدینہ پر اقدام کرنا چاہیے، مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کا بالکل ملیا میٹ کر دینا چاہیے۔ یہ ان کو خیال آیا اور اس پر ان کا مشورہ ہوا۔ وادی روحا میں مدینہ سے نکل کر مکہ کی جانب یہ وادی ہے، یہاں پر جا کر انہوں نے سوچا، اس پر مشورہ کیا، اور پھر یہی طے ہوا کہ واپس واقعی ہمیں مدینہ جانا چاہیے۔ اسی دوران بنو خزاعہ کا ایک شخص آیا جس کا نام معبد خزاعی تھا۔ اگرچہ یہ قبیلہ ابھی تک اسلام بھی نہیں لایا تھا اور مسلمانوں کا حلیف وغیرہ بھی نہیں تھا، تاہم دلی طور پر مسلمانوں کے ساتھ تھا معبد خزاعی۔ اس نے جا کر کفار قریش سے ملاقات کی اور کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اس طور پر ڈل گیا اس کی آمد سے کہ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ تو بہت بڑی تیاریوں میں اور بہت اقدام کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور تمہارا تعاقب کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ لہذا کفار نے اب یہی سوچا کہ اگر ہم واقعی رکے تو پتہ نہیں آج تو کتنی تیاریوں کے ساتھ اور کتنا انتقامی رویوں کے ساتھ مسلمان واپس آ رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو جمعیت ہماری بچ گئی ہے، جو کچھ احوال ہم بتانے کے قابل ہیں وہ بھی نہ رہیں۔ لہذا کفار قریش نے اپنی سابقہ تجویز کو چھوڑ دیا کہ ہمیں مدینہ پر اقدام کرنا چاہیے، مسلمانوں کو سزا دینی چاہیے، بلکہ اپنی جان بچانے کو انہوں نے سب سے پہلی ترجیح سمجھا اور واپس مکہ کی طرف اپنا سفر جاری رکھا، اور یوں واپس مکہ کی طرف یہ لوگ بھاگ گئے اور اپنی جان چھڑانا انہوں نے سب سے بڑی غنیمت سمجھا۔ البتہ یہ بس اپنے آپ کو ایک نفسیاتی تسلی دینے لگے، طفل تسلی دینے لگے، بس بچوں والی باتیں کرنے لگے کہ ہم مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان کر چکے ہیں، جس میں ہم 70 شہداء ان کو دے چکے ہیں، 70 لوگوں کو شہید کر چکے ہیں۔ حالانکہ اگر ذرا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو یہ جو مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی تھی یہ در حقیقت دشمن کی کامیابی یا دشمن کا اقدام یا دشمن کی مضبوط پالیسی کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کا ایک آپسی اور داخلی مسئلہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی تھی اور وہ اس پر کما حق و عمل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اور مسلمانوں کو ایک درس دیا اور اس کا کچھ نقصان کی صورت میں انہیں تنبیہ کی گئی۔ تو اس طور پر حضرات مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 روز تک حمراء الاسد میں رہے، کافروں نے واپس آنے کا نام بھی نہ لیا، لہذا 5 روز بعد یہ مسلمان واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس جنگ میں بھی گویا کفار کی بھرپور قسم کی رسوائی ہوئی اور وہ میدان سے
ہار گئے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے درس کا خلاصہ اگر پڑھیں تو ہمارے آج کے درس کا عنوان تھا غزوہ حمراء الاسد۔ ہم نے یہ پڑھا کہ غزوہ احد سے جب مسلمان فارغ ہو لیے تو پھر تدفین اور تجہیز وغیرہ کر کر اپنے شہداء کی مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حالات کا بالکل حقیقی اور درست تجزیہ فرمایا اور اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر جان لیا کہ کفار جو ہے واپس مدینہ پر حملے کا سوچیں گے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا، جبکہ مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل زخموں سے چور چور تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع میں وہ سارے کے سارے مسلمان نکل چکے۔ دوسری طرف کفار کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں مدینہ سے نکل کر جب وہ وادی روحہ میں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے مدینہ پر اقدام کیوں نہ کیا، مسلمانوں کو زیادہ نقصان کیوں نہ پہنچایا، لہذا واپس چلے۔ ان کا تعاقب کرتے ہوئے مسلمان وادی حمراء الاسد تک پہنچے۔ یہ دیکھ کر کفار ڈر گئے اور خوف اور رعب ان کے دلوں میں بالکل جا سمایا، لہذا انہوں نے واپس بھاگنے میں یافیت سمجھی اور اپنا واپس مکہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ اس طور پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عزتوں سے نوازا اور مسلمان غزوہ احد کی طرح غزوہ حمراء الاسد کے بھی گویا فاتح ٹھہرے۔ یوں یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔